السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے تاریخی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لالچی شاگرد کا ایک واقعہ بیان کروں گی۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کی گھر سے رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 2 درہم، اور انہوں نے خود سے 1 درہم اسے دیا اور حضرت عیسیٰ نے اسے کہا، جاؤ جا کے 3 روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور 3 روٹیاں خرید لیں، اور اسے راستے میں خیال آیا کہ میں نے 2 درہم خرچ کیے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھی روٹیاں کھا لیں گے اور آدھی مجھے ملیں گی۔ اس لالچ میں اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھا لیا اور اس سے پوچھا کہ کتنی روٹیاں تم لائے تھے؟ کہتا تھا 2 روٹیاں لایا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک دریا کے پاس آئے اور ان کے پاس نہ کشتی تھی نہ اور کوئی ذریعہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا دامن پکڑ لو اور دریا پر چلتے جاؤ، اور وہ اس طرح راستہ عبور کیا اور اس طرح سے ان کا پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم پیچھے میرا دامن پکڑ کے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے دونوں نے دریا پار کیا اور ان کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ یہ بھی نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہونے والے شاگرد سے پوچھا، کیا تمہارا دل ایمان سے منور ہوا؟ کہتا ہے، جی ہاں، میرا دل ایمان سے منور ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا، یہ بتاؤ تم کتنی روٹیاں لائے تھے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ وہاں سے آگے چل دیے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گھول گزرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آگ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو اس نے پھر کہا، ہاں جی بالکل ہوا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے روٹیوں کا سوال کیا۔ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے۔ ایک جگہ پر مقام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری، تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کے شاگرد شرمندگی سے بولا، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ، اور یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا، انہیں کیسے گھر لے کر جایا جائے۔ اسی دوران کچھ ڈاکو وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ آپس میں کہنے لگے، اینٹیں 3 ہیں، ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ایک شخص کے حصے میں ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا، شہر قریب ہی ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھائیں گے اور اسے تقسیم کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں 3 اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا، جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں اسی مشورے پر بات کی کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔
جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا، انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لے۔ انہوں نے کھانا شروع کیا اور کھانے میں زیادہ زہر تھا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں مار گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں وہیں کی وہیں رکھی ہیں جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔